السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی آزمائشیں تو لگی ہوئی ہیں، کبھی کسی کے جانے سے، کسی دفعہ مال میں، کبھی جان میں، کبھی اور مختلف طریقوں سے معاملے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے اطراف کچھ ایسے لوگ ہیں جو زندگی کو اور مشکل کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں ڈھارس دیں، بجائے اس کے کہ ہمارے لیے مضبوطی کا سبب بنے، وہ ہمارے لیے الٹا تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دل چھلنی ہوتا ہے، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ یہ لوگ کہیں دور چلے جائیں یا ہم ان سے کہیں دور چلے جائیں۔ اور کبھی کبھی ایسے تانے اسپیشلی خواتین کو کسی کے شوہر کے انتقال کے بعد، یا ماؤں کو ان کے بیٹوں کے چلے جانے کے بعد، یا چھوٹے بچوں کے انتقال کر جانے کے بعد ماں باپ کو تانے دینا کہ تمہارے کسی گناہ کے سبب ایسے ہوا ہے، اس طرح کی باتیں معاشرے میں سرایت کی ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا مسئلہ رہتا ہے، کیا تکلیف رہتی ہے کہ جب تک دوسرے کو دو چار باتیں نہ سنا دیں انہیں سکون نہیں ملتا۔ کبھی کبھی رشتوں کی ایسی مناسبت ہوتی ہے کہ ان رشتوں میں اتنی تلخیاں ہوتی ہیں کہ ان تلخیوں کا اظہار کے لیے بندہ کوشاں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دلوں کو چھلنی کرنا ہے۔ اگر آپ ریسیونگ اینڈ پر ہیں کہ آپ کو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے اور اندر سے انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، تو آپ نے ان لوگوں کو اگنور کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ ایک آزمائش سے آپ گزر چکے ہیں اور ایک آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں۔ ان دونوں آزمائشوں کے ملاپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرما رہا ہے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے جسمانی ہو کہ روحانی ہو، اس تکلیف سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے لیے اپنی آخرت کو مشکل کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر۔ دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں بری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر آتا ہے، اور سنن النسائی میں کتاب الاستعاذہ میں یہ روایت آتی ہے، حدیث نمبر 5505۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ میری خدمت کے لیے اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکا تلاش کرو۔ تو ابو طلحہ مجھے اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے لے کر نکلے، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ جب آپ قیام کرتے، میں اکثر آپ کو کہتے ہوئے سنتا کہ اللہم انی اعوذ بک من الحرم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اب اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان پر غور کریں۔ ایک طرف یہ لفظ آتا ہے الحرم۔ الحرم جو ہے بڑھاپے کو کہتے ہیں، اور ایسے بڑھاپے کو کہتے ہیں جس میں انسان کسی کام کا نہ رہے، نہ اس سے عبادت ہو، نہ کوئی دنیاوی کام ہو، بس کسی کام کا نہ رہے، نہ اللہ کا کوئی حق ادا کر سکے، نہ اللہ کے بندوں کا کوئی حق ادا کر سکے، نہ اپنا کوئی حق ادا کر سکے، تو ایسی عمر کو ناکارہ عمر کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس عمر میں نہیں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی عمر میں رکھا ہے جس میں تم کام کر سکتے ہو، جس میں تم ناکارہ نہیں ہو۔ اور اسی طرح اسی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں حزن سے اور غم سے اور عاجزی سے اور کاہلی سے اور بخیلی سے، یعنی بخل سے یعنی کنجوسی سے، اور بزدلی سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے قہر اور غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ روایت جو ہے یہ کئی کتب میں آتی ہے، صحیح البخاری میں بھی آتی ہے، حدیث 2893، پھر حدیث 5425، 4707، 2823، 6363، 6367، پھر اور بھی مختلف مقامات پہ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، پھر صحیح مسلم میں بھی آتی ہے۔ الفاظ ادھر ادھر ہیں، تھوڑے سے فرق ہیں الفاظ، لیکن صحیح مسلم میں بھی آتی ہے 6876، پھر اس کے علاوہ جامع الترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 3484، 3485، پھر سنن نبی داؤد میں حدیث 1540، 3972، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ متفق علیہ روایت ہے اور صحیحین میں موجود ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ مسئلہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ ان الفاظ کے ساتھ بھی یہ روایت آتی ہے۔
اب یہ جو الفاظ سنن ابی داؤد کے ہیں، اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل اور کنجوسی سے، اور انتہائی بڑھاپے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ اب یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ حرم کیا ہوتا ہے اور بخل کیا ہوتا ہے۔ بخل یہ ہوتی ہے، کنجوسی کیا ہوتی ہے کہ بھئی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا، یہ بخل ہوتا ہے۔ اور کبھی وہاں خرچ کر بیٹھتا ہے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ اچھا، اب اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ بالکل اسراف کرنا، یعنی پیسے کا اڑانا، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو غلط کام ہوتا ہے۔ اچھا، اب اسی طرح زندگی کی آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں، ان پر غالب آنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور نیکی کے کاموں سے محروم رہنا یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ نیکی سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اور موت کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، انسان کے اعمال جو ہے نا، وہ زندگی بھر اگر خیر پر رہے نا تو پھر معاملہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور موت کا فتنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور قبر یعنی آخرت کی جو سب سے پہلی منزل ہے، اس میں بندہ اگر پھسل گیا یا پھنس گیا تو پھر ایک بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور اگر تو بہرحال اس میں امت کو تعلیم ہے کہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، سستی سے بھی، بزدلی سے بھی، عاجزی سے بھی، بخل سے بھی، کنجوسی سے بھی، ناکارہ عمر سے بھی، اور عذاب قبر سے بھی، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے بھی۔ تو کسی کا کوئی پیارا چلا جائے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں چلا گیا ہوتا۔ دیکھو نا، سورہ الکہف اگر پڑھی ہے نا، اس کے اندر حضرت خضر نے جو ایک بچے کو مار دیا، وہ اس لیے تو نہیں مارا کہ ماں باپ گناہ گار تھے، بلکہ ایک فتنہ ہوتا وہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو اس فتنے سے اس کے گھر والوں کو محفوظ کر دیا۔ اور اس بچے کو بھی ایک ایسی عمر میں موت آ گئی جو بالکل نابالغ تھا، تو اور نابالغ جب فوت ہو جائے تو وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے، تو وہ بچے پہ بھی احسان ہو گیا، ماں باپ پہ بھی احسان ہو گیا۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ یوں چلا جائے تو اس کے اندر سے آپ ایک ہی نتیجہ اخذ کریں کہ اس نے فتنہ ہی بننا تھا بڑے ہو کے، اس لیے بچپن میں مر گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں رکھی ہیں مختلف مراحل میں۔ دیکھیں نا، انبیاء کرام نے بھی اپنے بچوں کو نابالغ عمر میں کھویا ہے، تو اس کا مطلب وہ تو نہیں ہے نا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم وہ انبیاء کے لیے کوئی ایسا مسئلہ بنتے۔ تو اسی لیے جو ہے نا، ہم فوراً کنکلوژنز ڈرائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، نتیجے اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثالوں سے ایک ایسے نتیجے اخذ کر لیتے ہیں کہ بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ میں آنا چاہیے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام چیزوں سے، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور حرم کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ایسا عاجز کر دینے والا بڑھاپا کہ عقل و شعور اور صحت سب ساتھ چھوڑ جائے اور بندہ دوسروں پر بوجھ بن جائے۔ اور دوسرا یاد رکھیں، کسی آئندہ آنے والی چیز کے بارے میں انسان کبھی کبھی اتنا فکر مند رہتا ہے، اتنا غم میں رہتا ہے کہ اچھا اس کو اور اس میں گھلتا رہتا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان چیزوں میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اور پھر نتیجتاً مختلف توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف تصورات کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنے ضروری کاموں سے دور ہو کر انہی چیزوں میں پڑا رہتا ہے۔ اور بعض دفعہ لوگ اس طرح کی الٹی باتیں کر کے انسان کو ذہنی طور پر ان چیزوں میں الجھائے رکھتے ہیں، اس کو غم کی حالت میں رکھتے ہیں، اس کو پریشان رکھتے ہیں کہ اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا۔ تو یہاں پر جہاں لوگوں کے غلبے سے مراد کیا ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا نہ بن جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو کہا نا کہ مجھے ان تمام چیزوں سے بچا، من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کے غالب ہونے سے۔ اب یہ چیز ہے نا کہ لوگ آپ کی سوچ پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں الٹی پلٹی باتیں کر کے۔ آپ غم میں ہوتے ہیں اور لوگ آپ کی سوچ پہ غالب ہوتے ہیں۔ تو اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ مجھے توفیق عطا فرما اور مجھے طاقت دے کہ میں ان کی بیکار باتوں کو اگنور کر سکوں۔ تو لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جانے اور لوگوں کے ستم کے آگے تختہ مشق بن جانے، ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں ذلیل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، ذلت سے پناہ مانگتا ہوں،
اور اسی طرح جب لوگ قرض دار ہو جاتے ہیں تو لوگ ان پہ غالب آتے ہیں، تو قرضے سے بھی اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ مختلف چیزیں، مختلف دعاؤں میں جو ذکر ہیں، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے ذکر کی، تو یہاں پہ آزمائشوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے رہتے ہیں نا جب ہم، تو پھر ایک عاجزی ویسی رہتی ہے کہ اللہ کے آگے ہم عاجزی اختیار رکھتے ہیں، اور بندوں کے آگے جو ہے ہم عاجز نہیں ہوتے، بس کہ اللہ ہم تیرے محتاج رہنا چاہتے ہیں اور تیرے سوا کسی کے محتاج نہیں رہنا چاہتے۔ اور یاد رکھو، عزت اور ذلت، اس کا معاملہ بھی سمجھ لو۔ دیکھو، اصل میں عزت اسلام سے ہے، اصل میں عزت دین سے ہے، اصل میں عزت نیک کام کرنے سے ہے۔ لوگ کسی کو عزت دے نہیں سکتے، لوگ کسی سے عزت لے نہیں سکتے، اور کسی کے مر جانے سے آپ ذلیل نہیں ہوتے، کسی کے فوت ہو جانے سے آپ کی عزت کم نہیں ہو جاتی۔ تو عزت تو ایمان سے ہے۔ اب دیکھو کہ ہم ایمان پر قائم ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، تو ہم عزت دار ہیں، کیونکہ ہمیں ایمان کی عزت ملی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، تو پھر پیسے ہوں، آس پاس گارڈز ہوں، گاڑیاں ہوں، ڈالے ہوں، سارا کچھ ہو، لیکن ذلیل ہیں، ذلت میں ہیں، کہ نیکی سے دور ہیں، گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑا آسان ہوتا ہے نا کہ قرآن کریم کی کوئی آیا مبارکہ کوٹ کر دی اور کہا کہ بھئی دیکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ بھئی اللہ عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تمہارے پیارے چلے گئے تو تم اب ذلیل ہو گئے۔ استغفر اللہ العظیم، کیسی بات ہے یہ! اس طرح کی باتیں ہیں کہ دیکھیں، جب کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بات کرتے کہ آپ کی جڑ کٹ گئی ہے کیونکہ آپ کے تو سارے بیٹے فوت ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم میں دیا کہ میرے مدنی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیں جن کی جڑ کٹ گئی ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کے جو دشمن ہیں نا، یہ جو کفار مکہ ہیں، جو یہ باتیں کرتے ہیں، اصل میں ان کی جڑیں کٹ گئی ہیں۔ آج کون ہے جو کہتا ہے میں ابو لہب کی اولاد سے ہوں، یا ابو جہل کی اولاد سے ہوں، یا عتبہ، عتیبہ، یا شیبہ، یا ولید ابن اسی طرح جو ہے مختلف اسود بن مطلب کی اولاد سے ہوں، یا نضر ابن حارث کی اولاد سے ہوں، یا امیہ یا ابی ابن خلف، یہ دو بھائی تھے، ان کی اولادوں سے کوئی نہیں کہتا۔ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ ہم ان کی اولاد سے، بلکہ ان کے علاوہ اپنی اولاد میں کوئی اللہ والا گزرا ہو تو اس کا ذکر کر دیں گے۔ تو عزت تو ایمان سے، لیکن یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن کوٹ کرتے ہیں، اور قرآن کوٹ کر کے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی جو ایک کوشش کی جاتی ہے کہ آگے سے بندہ کچھ کہہ نہ سکے نا، تو چلو اسے قرآن کی کوئی آیت ایسی کوٹ کرو اور اس میں ایسے الفاظ کا استعمال کرو کہ ہمارا مطلب بھی نکل جائے اور سامنے والا جواب بھی نہ دے سکے، جواب دے سکے اچھا تم قرآن کے خلاف بات کرتے ہو۔ استغفر اللہ العظیم، یہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی، اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے یاد رکھو، اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ تمہیں اچھے حال میں رکھے، اور اچھے حال میں ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ اس لیے مانگتے رہو کہ اللہ میں فقر غربت سے تیری پناہ مانگتا، اللہم انی اعوذ بک من الفقر واعوذ بک من القلۃ والذلۃ، یعنی کہ اللہ میں فقر و غربت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کمی اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس طرح ظلم کرنے اور ظلم کیے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سنن النسائی کی روایت کتاب الاستعاذہ میں آتی۔ تو اب اس روایت میں یہ جو فقر کا ذکر ہے، تو فقر دو طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھو، ایک مال کا اور ایک دل کا۔ انسان کے پاس مال نہ ہو مگر دل کا غنی ہو، تو یہ انسان جو ہے یہ ممدوح ہے، مگر اس کے برعکس انسان حرص کا مریض ہو تو یہ انسان قبیح ہے۔ اور فقیری اور غریبی کی کیفیت کے انسان ضروریات زندگی کے حصول سے محروم اور عاجز ہو کر لازمی واجبات جو ہیں انہیں ادا نہ کر سکے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور قلت سے مراد کیا ہے، کمی سے مراد کیا ہے، اعمال صالحہ کی کمی ہے، اور ان کے اسباب کے میسر نہ آنے کی کمی ہے۔ اور ذلت کیا ہے؟ اصل میں ذلت انسان کی اللہ کے حضور نافرمانیاں ہیں، اور ان کا مرتکب ہو کے اللہ کے سامنے رسوا ہو جانا، یہ اصل میں ذلت کا معاملہ ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ جو ہے مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح انسان کا اپنے معاشرے میں ظالم بن جانا یا مظلوم بن جانا، یہ ان میں سے کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جو اپریشیٹو ہو، کوئی یا ممدوح صورت ہو۔ اور فقر سے مراد وہ فقر بھی ہو سکتا ہے جس سے کفر اور گمراہی کا خطرہ ہو، کیونکہ عام طور پہ فقر انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے کہ انسان پھر کفر بھی کر لیتا ہے،
تو اس لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ اور فقر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسے انسان برداشت نہ کر سکے اور پھر دستے سوال دراز کر بیٹھے، اور فقر سے مراد قلب بھی ہو سکتا ہے، اور قلت سے مراد افراد بھی ہو سکتے ہیں، قلت مال سے بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مال کی کمی، لوگوں کی کمی، یا وقت کی کمی، وقت میں جو ہے برکت نہ رہنا، یہ بھی قلت ہوتی۔ اور ذلت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوگوں کا آپ پہ غلبہ آ جانا، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس طرح یہ دیگر مقامات ہیں، ڈفرنٹ باتیں ہیں، ڈفرنٹ مطالب ہیں۔ اس لیے آپ سے اس بات کو میں اتنی تفصیل سے، یا اس دعا کے مختلف اینگلز کو اتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اندر مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔ سستی اور کاہلی کا بھی ہے، تو بڑھاپا بھی ہے، اور ایسا بڑھاپا جس میں ہوش و حواس انسان کھو بیٹھتا ہے، بزدلی اور بخالت بھی ہے، کمی بھی ہے، اور بعض روایتوں میں جہاں عذاب قبر سے پناہ ہے، وہاں دجال کے فتنے سے بھی پناہ ہے۔ وہ فتنۃ المسیح و عذاب القبر، اور فتنۃ المسیح، مسیح یعنی مسیح دجال مراد ہے، جو سنن الترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح اب یہاں پہ ہم اور حزن دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اب فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ہم بیسکلی اس فکر کو کہتے ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئی، لیکن واقع ہو جائے گی، اس کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، اس کو فکر کہتے ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی نا۔ اور حزن وہ غم ہوتا ہے، وہ فکر ہوتی ہے جو واقع ہو چکی۔ تو اے اللہ، جو واقع ہو چکی ہے اس سے مجھے نکال دے کہ میں اس غم سے باہر آ جاؤں، اور جو ابھی واقع نہیں ہوئی اور مجھے اندیشہ ہے کہ شاید واقع ہو جائے، اس سے بھی مجھے بچا لے۔ تو میں اپنی ہر فکر کو تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو ہی مجھے اس سے نکال دے۔ اور جب بندہ اللہ سے مانگ لے تو پھر اس کے بعد سکون میں آ جائے، نہیں تو مانگا پھر صحیح نہیں ہے۔ اگر سکون میں نہیں ہو تو یعنی مانگا صحیح نہیں ہے، ابھی مانگنا نہیں آیا۔ جب مانگ لیا تو اس سے مانگتے رہو، اور مانگ کر مطمئن ہو جاؤ، پھر فکر نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں۔ لوگوں کا کام تو کہنا ہے، تو کہنے دو جو کہتے ہیں۔ اچھی بات کہتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی دل کو دکھانے والی بات کہتا ہے تو اگنور کر۔ تو امید کرتا ہوں ان تمام تفصیلات سے آپ کو بات واضح بھی ہو گئی ہوگی، اور بہت سارے لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی اس درس میں مل گئے ہوں گے ان لوگوں کو۔ اللہ آسانیاں کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔